بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے ثنا۔ ثنا کا معنی تعریف ہے۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کا جو سب سے پہلا بول ہے، دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز کا جو پہلا بول ہے وہ سبحانہ کا لفظ ہے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، نماز میں شامل ہو گئے۔ اب جو پہلا بول آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ہے سبحانک اللہم، یعنی سبحانہ کا لفظ ہے۔ پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد جو پہلا لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ سبحانہ کا لفظ ہے۔ اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جو آپ کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے وہ بھی سبحانہ کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی، اپنی تسبیح، اپنی تقدیس اتنی پسند ہے کہ قیام کی حالت کا پہلا لفظ بھی سبحان، رکوع کی حالت کا پہلا بول بھی سبحان، اور سجدے کی حالت کا پہلا لفظ بھی سبحان۔ اتنی زبردست یہ سبحانہ کا لفظ، اتنا زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، سبحانہ کا، پاک ہے تو، یعنی انسان اللہ کو کہہ رہا ہے، سبحانہ کا، پاک ہیں آپ، اللہم، اے میرے اللہ، وبحمدکا، اور آپ کے لیے تعریف ہے، وتبارکا، اور برکت والا ہے، اسمہ کا، آپ کا نام۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بریک اپ کر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ یعنی ایک لفظ کو مزید توڑ کے جو لکھا ہوا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سبحانہ، پاک ہے، کا، آپ، تو۔ آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو کاف ضمیر ہے نا، یہ مخاطب کے لیے آتی ہے۔ آپ نے تعارف میں جب عربی آپ سیکھ رہے ہوں گے، عربی الفاظ، تو اس میں آپ نے ماشاءاللہ یہ پڑھا ہوگا، اللہم، اے میرے اللہ، و بی حمدکا۔ اب اس میں واو الگ ہے، واو کے معنی اور، بی جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، حمد کے معنی تعریف، کاف، کاف یہ وہی مخاطب ہے آپ کے لیے، اور آپ کے لیے تعریف، وتبارک، اور برکت والا ہے، اسمہ کا، آپ کا نام، وتعالی، اور بلند ہے، جدو کا، آپ کی بزرگی، تیری بزرگی، جد کہتے ہیں بزرگی کو، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرو کا، آپ کے سوا۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں اور اللہ کی تعریف ہے، اور یہ یہاں سے اللہ کی تعریف شروع ہوتی ہے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بولی کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل جنت کیا گفتگو کریں گے، اللہ نے وہ ذکر فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعواہم فیہا، کہ اہل جنت کی جو جنت کے اندر گفتگو ہوگی، آپس میں بات چیت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، یہی سبحانک اللہم، یہ جو ثنا کا پہلا لفظ ہے نا، یہی سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی پاکی ہے، اور وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو جو ملنا ہے، ایک دوسرے سے جو گفتگو کا آغاز کرنا ہے، وہ سلام کے ساتھ ہوگا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ثنا ہے، یہ ثنا سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سے ایکسٹریکٹڈ ہے، وہاں سے ماخوذ ہے، اور چونکہ اہل جنت کی گفتگو ہی سبحانک اللہم سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے شروع میں ہی اس گفتگو کے الفاظ کو نقل کر دیا۔ جو نماز میں اس گفتگو کا، اور جو نماز میں ان الفاظ کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اہل جنت کی جو گفتگو ہے اس کا وہ مصداق بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے، یعنی دنیا میں ہم نماز میں سبحانک اللہم کہہ رہے ہوں، ثنا پڑھ رہے ہوں، اور جنت میں اللہ تعالی ہمیں آپس میں گفتگو کے اندر، اور جنت کی جب ہم بہاریں دیکھیں تو جنت کی بہاروں کو دیکھنے کے بعد ہماری جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات ہو، دعواہم، وہ یہی ہو، سبحانک اللہم،
وتحیتہم، اور جو ہمارے آپس میں جو خیر کے کلمات ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں وہ سلام ہو، السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں ثنا کی برکات سے مستفید فرما دے۔ تو اب آپ نے آج تک نماز پڑھی اور ہر نماز میں آپ نے یہ ثنا پڑھا، لیکن آپ نے کبھی اس ثنا کے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ آج کے بعد سے آپ کی پریکٹس یہ ہونی چاہیے اور آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور آپ کہیں سبحانک اللہم، تو آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم آ جائے کہ پاک ہے اے میرے اللہ، و بحمدک، اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے، و تبارک اسمک، اور آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، و تعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بڑی بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس مفہوم کے ساتھ جب آپ ثنا پڑھیں گے تو اس ثنا کا جو لطف ہوگا، اس ثنا کا جو مزہ ہوگا، اس کے اندر جو چاشنی ہوگی، اس کے اندر جو اللہ کا تعلق ہوگا، جو اللہ سے گفتگو اور ہم کلامی ہوگی، اس کا عجب ہی مزہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا عزم کر لیں کہ یہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کو سبق کے بعد ایک دو دفعہ دہرائیں، کتاب کو دیکھ کر، نوٹس کو دیکھ کر، اور جب بھی نماز پڑھیں، انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو اس نماز میں جب ثنا کے الفاظ بول رہے ہوں تو اس استحضار کے ساتھ اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔